پیارے دوستوں، سواگت ہے آپ کا پرنس ٹونز پر۔ ننھی گلہری اور ایلسا کا چمکتا خزانہ۔ ایک دن جب ایلسا اپنے برف کے محل کے آس پاس گھوم رہی تھی، تب اس کی نظر ایک ننھی گلہری پر پڑی جو ایک بڑے سے برف کے پیڑ کے نیچے ٹھنڈی ہوا سے لرز رہی تھی۔ ایلسا نے دیکھا کہ گلہری کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میں ایک پرانا سا نقشہ تھا۔ ایلسا نے پیار سے اس گلہری سے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو چھوٹی سی دوست؟ اس گلہری کا نام فیری تھا۔ گلہری نے ڈرتے ہوئے جواب دیا، یہ نقشہ میرے دادا کی پرانی کتابوں سے ملا تھا۔ کہتے ہیں اس میں ایک چھپے ہوئے خزانے کا راز ہے، لیکن یہ برف اتنی گہری ہے مجھے اکیلے وہاں تک پہنچنے میں ڈر لگتا ہے۔ ایلسا نے نقشہ دیکھا اور اپنے آئسی پاورز کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی۔ اس پر ایک بڑا سا تالاب، ایک برف کا پہاڑ اور ایک گفا بنی ہوئی تھی۔ ارے یہ تو کافی مشکل سفر لگتا ہے، ایلسا بولی، لیکن اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ فیری کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ کیا آپ سچ میں میرے ساتھ چلیں گی؟ ایلسا مسکرائی اور بولی، بالکل، چلو ایک نئے ایڈونچر کی شروعات کرتے ہیں۔ ایلسا نے اپنی سواری کو تیار کیا اور فیری اس کے بغل میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے کچھ خاص چیزیں ساتھ لے لی جو ایلسا کی آئسی پاور سے چلی۔ ہمیں جلدی چلنا ہوگا، ایلسا بولی۔ رات ہوتے ہی یہ جنگل اور بھی زیادہ خوفناک ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی سواری لے کر نکل پڑے۔ جب وہ تالاب کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ تالاب پوری طرح جمع ہوا تھا، لیکن نیچے کچھ چمک رہا تھا۔ فیری نے کہا، نقشے کے مطابق یہ پہلا کلو ہے۔ ایلسا نے اپنے میجک سے تالاب کے نیچے ایک شائنی کرسٹل دیکھا۔ ایلسا نے اس کرسٹل کو باہر نکالا اور کرسٹل پر لکھا تھا، جہاں دو پہاڑوں کا ملن ہوتا ہے۔ انہوں نے اگلے سفر برف کے پہاڑوں کی طرف شروع کیا۔ فیری کافی ایکسائٹڈ تھی، لیکن راستے میں ایک مشکل آ گئی۔ ایک برف سے سنو ولف ان کے راستے میں آ گیا۔ ایلسا نے اسے پیار سے بات کی اور اپنی آئسی پاورز کا یوز کر کے ایک شائنی سنو فلیک دیا۔ سنو ولف شانت ہو گیا اور راستے سے ہٹ گیا۔ او یار، تمہاری پاورز تو سچ میں امیزنگ ہے، فیری نے کہا۔ پہاڑوں کے بیچ ایک گفا تھی جو بالکل اندھیروں میں لپٹی ہوئی تھی۔ ایلسا اور فیری نے لینٹرن جلائی اور گفا کے اندر گئے۔ وہاں انہوں نے دیواروں پر پرانے سائنس دیکھے جو کسی اور نقشے کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ فیری نے ایکسائٹمنٹ سے کہا، ارے واہ، یہ تو اصلی خزانے کا راز ہے۔ گفا کے اندر ایک اور کرسٹل ملا جو ہوا میں گھوم رہا تھا۔ ایلسا نے کرسٹل کو چھوا اور ایک آواز سنائی دی، آخری کلو وہاں ملے گا جہاں برف کبھی پگھلتی نہیں۔ فیری سمجھ گئی کہ یہ ان کے دادا کے بتائے ہوئے ایک پرانے ایٹرنل آئس فیلڈ کا ذکر ہے۔ رات ہونے والی تھی، لیکن ایلسا اور فیری نے ہمت نہیں چھوڑی۔ انہوں نے ایٹرنل آئس فیلڈ تک کافی مشکل سفر کیا۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ زمین کے نیچے ایک برف کا محل چھپا ہے۔ ایلسا نے اپنے آئسی پاور سے محل کے دروازے کو کھولا۔ محل کے اندر ایک بڑا سا خزانہ تھا، لیکن وہ صرف فیری کے چھوٹے ہاتھوں سے ہی کھل سکتا تھا۔ فیری نے دادا کی دی ہوئی کیز کا استعمال کیا اور ایک شائنی ٹریشر باکس کھولا۔ باکس کے اندر انہوں نے ایک میجیکل آرٹیفیکٹ دیکھا
जो पूरी बर्फी दुनिया को चमका रहा था। खजाना सिर्फ एक मटेरियल चीज नहीं थी, वो एक ऐसी रोशनी थी जो हर दिल को खुशी से भर देती थी। फेरी और एल्सा दोनों ने वो रोशनी अपने जंगल और बर्फी महल में बंद कर दी। फेरी बोली, ये सफर सिर्फ खजाने के लिए नहीं, एक नए दोस्त के लिए भी था। एल्सा मुस्कुराई, और एक प्यारी दोस्ती का ये सबसे बड़ा इनाम है। एल्सा और टिकी की दोस्ती और एडवेंचर की ये कहानी अब हर बर्फी जंगल में सुनाई जाने लगी। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें कोई भी काम अकेले नहीं करना चाहिए, बल्कि किसी की मदद से काम हल करना चाहिए। प्यारे बच्चों, आपका इस कहानी को देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी वाकई पसंद आई है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें।